عورتوں کی تمنائیں جب درست ہوتی ہیں تو امت کو باعزید بسطامی ملا کرتے ہیں، امام بخاری ملا کرتے ہیں، ابو حنیفہ و شافعی ملا کرتے ہیں، امام مالک ملا کرتے ہیں، عبد القادر جیلانی ملا کرتے ہیں، معین الدین چشتی ملا کرتے ہیں، مولانا محمد قاسم نانوتوی ملا کرتے ہیں، مولانا محمد الیاس اور مولانا رشید احمد گنگوئی ملا کرتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے عظیم اسلام کے سپوت ملا کرتے ہیں۔ اور جب عورتوں کی تمنائیں گندی ہو جاتی ہیں، ناپاک ہو جاتی ہیں، ناچنے گانا، ٹی وی دیکھنا، میوزک سننا، وقت کو ضائع کرنا، فیشن کرنا، فضول خرچ کرنا، تو امت کو ناچنے گانے والے ملتے ہیں، پورنوگرافی کرنے والے ملتے ہیں، بے حیائی کرنے والے ملتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑنے والے ملتے ہیں، گندی فلمیں دیکھنے والے ملتے ہیں۔ میرا بس چلے تو میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری امت کی عورتوں سے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگوں، اس امت کے مستقبل پر رحم کھاؤ، اپنی تمناؤں کو ٹھیک کر لو۔ امت تنگ آ گئی ہے بے حیا نوجوانوں سے، امت تنگ آ گئی ہے گندے اور ناپاک نوجوانوں سے، امت کو پھر ضرورت ہے عبد القادر جیلانی کی، امت کو پھر ضرورت ہے مجدد الف ثانی کی، امت کو پھر ضرورت ہے عبد القادر جیلانی کی، امت کو پھر ضرورت ہے شاہ ولی اللہ کی، امت کو پھر ضرورت ہے باعزید بسطامی کی، اور امت کو پھر ضرورت ہے اسلام کے سچے خادموں کی۔ اور اے ماں، تم ہی ہو جو اسلام کو امت کو یہ تحفہ دے سکتے ہو، یہ مردوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تم ہو جو اپنی پیٹ میں 9 مہینے اس بچے کو رکھتی ہو، اور پیٹ میں جو رکھتی ہو تو یاد رکھنا ان دنوں میں تمہارے دل میں جو تمنائیں ہوتی ہیں وہی بچے کی تمنا بنتی ہے۔ تم پیٹ میں رکھتی ہو، تمہاری تمنائیں اس میں زیادہ منتقل ہوتی ہیں۔ تمہارا کردار، تمہاری سیرت، تمہارے ولولے، تمہارے عزائم، اسلام کے ساتھ بے وفائی چھوڑ دو، اسلام کے ساتھ وفاداری اختیار کر لو۔ اسلام ڈھونڈ رہا ہے، ہزاروں میل کے فاصلے پر کوئی ایک وفادار امتی نہیں مل پا رہا ہے اسلام کو۔ سب نے چھوڑ دیا اسلام کو اکیلا، سب لگ گئے کاروبار میں، سب لگ گئے پیسہ کمانے میں، سب لگ گئے شہوتیں پورے کرنے میں، سب لگ گئے فیشن پرستی میں۔ اسلام یتیم بچے کی طرح دھکے کھا رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، فذلك الذي يدعو اليتيم۔ تم نے دیکھا ہے اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہو؟ وہ کون ہے؟ دین کو جھٹلانے والے کو صرف مندروں میں تلاش مت کرو، دین کو جھٹلانے والے کو صرف چرچوں میں تلاش مت کرو، ہم تم کو بتاتے ہیں دین کو جھٹلانے والا کون ہے۔ فذلك الذي يدعو اليتيم، وہی ہے جو یتیم بچے کو دھکا دیتا ہے۔ آج تو محمد کا دین یتیم ہو گیا، اللہ کے رسول کا دین یتیم ہو گیا، اور ہم اس دین کو یتیم بنا کر گھر سے دھکے دے کے نکال رہے ہیں۔ شادی کے موقع پر اس دین کو نکال دیا جاتا ہے، سنتوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ جس شادی کے موقع پر گھر میں صفائی کرنے والی بھنگن کو بھی راضی کیا جاتا ہے، کام کرنے والی کو بھی راضی کیا جاتا ہے، دھوبی اور دھوبن کو بھی راضی کیا جاتا ہے، اس شادی کے موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا جاتا ہے۔ توبہ کرو اللہ کے بندو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، معافی مانگو۔ ہماری تمنائیں گندی ہو گئیں، تمنائیں پہلے گندی ہوئیں پھر آنکھیں گندی ہوئیں، تمنائیں پہلے گندی ہوئیں پھر کان گندے ہوئے، تمنائیں پہلے گندی ہوئیں پھر زبان گندی ہوئی، تمنائیں پہلے گندی ہوئی پھر شرم گاہیں گندی ہوئی، تمنائیں پہلے گندی ہوئی پھر ہاتھ پیر گندے ہوئے، تمنائیں پہلے گندی ہوئی پھر پیٹ گندے ہوئے۔ تمناؤں کو پاک کرنا سب سے پہلا کام۔ تمنا پاک کی تھی فرعون کی بیوی نے، تو اللہ نے اس کو ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ تمنا پاک کی تھی ایک عمران علیہ السلام کی بیوہ نے، تو اللہ نے ان کے ذریعے سے امت کو 2 نبی عطا فرمائے۔ پہلے امت کی پاکیزہ تمناؤں کے نتیجے میں نبی ملا کرتے تھے، اور اب محمد الرسول اللہ پر نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دینے کے بعد اب امت کو ان پاکیزہ تمناؤں کے نتیجے میں اولیاء ملا کرتے تھے۔ کیا ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ اب ولی بھی ملنا بند ہو گئے، بند ہو گئے، بند ہو؟ اللہ، آپ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں، آپ نہیں بدلے، ہم بدل گئے، ہم بدل گئے۔ ایک شیطان صفت ماں باپ کی اولاد کیسے ولی بن جائے، کیسے ولی بن جائے؟
ماں باپ تہجد نہیں پڑھتے، بچے فرض نماز کیسے پڑھیں؟ ماں باپ راتوں کے تنہائیوں میں نہیں روتے، بچے کیوں آخر اپنی جوانی کی انرجی کو فحاشی کے اڈوں میں برباد نہیں کریں؟ اے میرے عزیز نوجوانوں، تم محمد مصطفیٰ کے امیدوں کا مرکز ہو۔ اے نوجوان بچوں، کس کو پکارے ہم؟ فاطمہ کے واسطے سے، عائشہ کے واسطے سے، خدیجہ کے واسطے سے، رقیہ اور کلثوم کے واسطے سے، کس کو پکارے؟ مسجد اقصی پکار رہی ہے، قبلہ اول پکار رہا ہے، بہتا ہوا مظلوموں کا خون پکار رہا ہے، ارض مقدس پکار رہی ہے۔ توبہ کرو، توبہ توبہ کرو۔ ایک انسان کے گناہوں کی نحوست لاکھوں میل دور تک پہنچتی ہے۔